علیہ وسلم کے جو لشکر کے حوال ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن ان مجبوریوں کے باوجود اللہ رب العزت نے بعض ایسے واقعات، ایسی چیزیں پیش آئیں کہ کفار کے لشکر کے اندر آپس میں پھوٹ ضرور پڑ گئی۔ نمبر ایک بات جہیم بن سلط کا خواب، نمبر دوسری بات عاتکہ بن عبد المطلب کا خواب۔ یہ دو خواب سیرت النبی کے اندر بڑے معروف ہیں۔ ان دونوں نے ایک طرح کے خواب دیکھے۔ عاتکہ بن عبد المطلب نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص آیا ہے اور اس نے آ کے اپنے اونٹ کی سواری کے اوپر آیا ہے اور ایک پہاڑ کی چوٹی سے ایک پتھر پھینکا ہے۔ وہ پتھر پہاڑ کی چوٹی سے گرتا ہوا آ رہا ہے اور ریزہ ریزہ ہو گیا ہے۔ اب جب وہ ریزہ ریزہ ہوا ہے تو اس کی جو کنکری ہیں وہ قریش میں سے ہر ایک کے گھر میں گر گئی ہیں، اور اس کے جو اثرات ہیں وہ میں نے بڑے برے دیکھے ہیں۔ یہ مشہور جناب عاتکہ بن عبد المطلب کا خواب ہے۔ جب یہ خواب انہوں نے سنایا تو ابو جہل نے کیا جملہ کہا؟ ابو جہل نے کہا عبد المطلب میں پہلے، بنو عبد المطلب میں پہلے ایک نبی ہوا کرتا تھا، اب نبیہ بھی پیدا ہو گئی ہے، یہ تمہیں ڈرانے کے لیے اس طرح کے خواب سناتی ہے، یہ تمہیں ڈرانے کے لیے ایسے خواب سناتی ہے۔ اور یہ معروف واقعہ جس نے تفصیل سے پڑھنا ہو تو عباس کو بڑا غصہ لگا اور انہوں نے کہا پہلے تو نے ہمارے بنو عبد المطلب کے مردوں کو یہاں سے نکال دیا، اب تو ہماری عورتوں کے بارے میں بھی بکواس کرتا ہے، اپنی زبان کو لگام دے۔ خیر ایک یہ خواب تھا جس کی وجہ سے کفار کے دلوں کے اندر ہیبت بیٹھ گئی۔ پھر جہیم بن سلط نے ایسا ہی ایک خواب دیکھا، اور اس نے کیا دیکھا؟ ایک اونٹ ہے، ایک گھوڑا ہے، وہ اترا ہے، اونٹ کی گردن میں ایک تیر لگا ہے، وہاں سے خون کا فوارہ نکلا ہے، اور گھوڑے والا کہہ رہا ہے عتبہ مارا گیا، شیبہ مارا گیا، ربیہ مارا گیا، ابو جہل مارا گیا، امیہ بن خلف مارا گیا۔ یہ خواب ہے۔ اس کا جواب بھی ابو جہل نے یہی دیا کہ بنو عبد المطلب میں ایک اور نبی پیدا ہونے لگا، یہ تمہیں ڈرانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ حتیٰ کہ امیہ بن خلف کو ایک بندے نے آ کے کہا کہ سعد بن معاذ کی وہ بات یاد نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات انہوں نے تجھے بتلائی تھی کہ تو مسلمانوں کے لشکر کے ہاتھ سے مارا جائے گا۔ یہ تین ایسی باتیں تھیں کہ کفار مکہ کے لشکر کے اندر یہ باتیں پھیل گئیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اب جنگ نہیں کرنی چاہیے، تجارتی قافلہ بچانا تھا، وہ بچا لیا ہے، یہ ابو جہل ہمیں مجبور کر رہا ہے۔ خیر ابو جہل نے ان کو مجبور کیا، اصرار کیا، اور اپنے ساتھ دوستیوں کا واسطہ دیا وغیرہ۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا یہاں پہ، ابو جہل نے مکہ سے نکلتے ہوئے بھی ایک دعا کی تھی جو اپنے لیے اس کے لیے بد دعا تھی، اور دو باتیں ابو جہل کی بڑی اہم ہیں اس پورے واقعے کے اندر۔ ایک، جب ابو جہل نے 1000 کے قریب لشکر کو نکالا تھا تو ان کے جو حلیف تھے قریش مکہ کے، ان میں سے بعض اس کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم بھی تیری مدد کو چلتے ہیں، تیرے ساتھ ہو لیتے ہیں۔ تو ابو جہل نے اس وقت کہا تھا اگر تو میں اللہ کے خلاف جنگ لڑ رہا ہوں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہے، تو دنیا کے سارے لشکر بھی مل جائیں، کوئی مجھے فتح نہیں دلوا سکتا۔ یہاں پہ ان باتوں کے اوپر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ قریش مکہ، مشرکین مکہ رب تعالیٰ سے واقف تھے، اللہ سے واقف تھے۔ اصل اختلاف شرک کا تھا، اصل اختلاف توحید الوہیت کا تھا، توحید ربوبیت کے اندر اختلاف کوئی نہیں تھا۔ یہ بات میں بارہا آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، اور کہنے لگا اگر میں اس رب کے خلاف اور اس اللہ کے خلاف جنگ نہیں لڑ رہا تو میرا یہ 1000 کا لشکر پھپتی کستے ہوئے وہ چند 100 کے لشکر کو بری طرح تہس نہس کر دے گا، مجھے تیری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر دعا کرنے لگا اللہ سے دعا کرنے لگا، اللہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوے میں سچے ہیں تو مجھے ہلاک کر دیں، اور اگر جھوٹے ہیں تو معاذ اللہ کہنے لگا جو صلہ رحمی کو توڑنے والا ہے، جو نیا دین، بددینیت کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہنے لگا جو نیا دین اور بے دینی کو لے کے آیا ہے اس کو یہاں پہ غارت کر دینا۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، قرآن پاک کی پوری آیت ابو جہل کے اس مکالمے کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے نازل کی کہ جس چیز کا تم وعدہ مانگتے ہو وہ وعدہ آن پہنچا ہے۔ ان تنتہوا فہو خیر لکم، ابو جہل اگر تم رک جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے، وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اور اگر تم آؤ گے تو آؤ اپنے رب کے ساتھ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کے ساتھ مقابلہ کر دو۔
تمہارا لشکر جتنا چاہی مردی بڑا ہو جائے، ولو کثرت کے بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اگر تیرا لشکر جتنا مرضی بڑا ہو جائے تو اللہ کو شکست نہیں دے سکتا، تو مومنین کو شکست نہیں دے سکتا۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ رب العزت مومنوں کے ساتھ ہے۔